نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سرور کونین جان عالم وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد سامعین ذی قدر میرے دینی اور یقینی دوستو، بزرگ اور بھائیو، آج کا یہ درس مشہور دجال، بددیانت، جھوٹے رافضی حسن العیاری کے ایک کلپ کے جواب میں منعقد پذیر ہے، اور جس میں اس نے یہ سوال کیا، اس نے ایک سوال اٹھایا کہ اہل سنت کی کتاب الزہد ہے جو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول موجود ہے کہ مجھے خلیفہ بنایا گیا، وَلَسْتُ بِخَيْرِكُمْ، لیکن میں تم میں سے بہتر نہیں ہوں، اور اگر کوئی اچھا کام دیکھوں تو میرا ساتھ دینا، اور اگر برا کام دیکھو تو میری اصلاح کرنا، اور ایک شیطان ہے جو میرے ہر معاملے میں مجھ پر عارض آتا ہے، یا ایک شیطان مجھ پر مسلط ہے جو مجھ سے برائی کروا سکتا ہے۔ اس طرح کا اس نے ایک کلپ وہاں پر بیان میں اپنے اس نے ریکارڈ کروایا، اور اس سے نتیجہ یہ اخذ کیا کہ اگر ابو بکر صدیق کو یہ پتہ تھا کہ میں افضل نہیں ہوں تو چاہیے تھا کہ کسی افضل کو خلافت دے دیتے اور اس شعبے سے اور اس منصب سے خود کو دستبردار کر دیتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اب آپ اسی کے اس کلپ کو اور اس سوال کو اس کی زبان سے سماعت کیجئے انشاءاللہ العزیز، اس کے بعد ہم اس کے جوابات کی طرف آتے ہیں۔ جس کو آپ خلیفہ راشد کہتے ہو نا، کتاب الزہد لابی داؤد السجستانی، آپ پہ ملاحظہ فرمائیے، صحیح سند، یہ سند بشرط البخاری و مسلم صحیح ہے۔ قال ولیت امرکم ولست بخیرکم، ولیت امرکم ولست بخیرکم، میں آپ کا خلیفہ بنایا گیا ہوں لیکن میں آپ کا سب سے افضل نہیں ہوں۔ اچھا، تو یہ خود ہی باطل ہے، اگر افضل نہیں ہے تو ہٹ جاؤ، افضل کو خلیفہ بننے دو۔ فَإِنْ أَنَا أَحْسَنْتُ فَأَعِينُونِ، اگر میں اچھا کام کروں تو میرا تم معاونت کرنا، مدد کرنا۔ وَإِنْ أَنَا أَسَدْتُ فَسَدِّدُونِ، اور اگر میں غلطی کروں تو مجھے ٹھیک کر دو۔ یہ امام کا کام یہ ہوتا ہے؟ ہاں، ایک شخص وہ امام ہے جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی اتباع کرو گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے۔ میرا ایک شیطان ہے تو جو مجھے پاگل بنا دیتا ہے۔ اور بھائی خلفاء الراشدین یہی ہے، لا اؤثر فی اجسادکم و ابشارکم، تاکہ میں آپ کے کھال کو اور آپ کی بالوں کو چیر پاڑ نہ دوں۔ میرا شیطان ہے جو مجھے پاگل کر دیتا ہے، یہ خلیفہ راشد شیطان ہے، مجھے پاگل کر دے، اس سارا پاور، قدرت، طاقت، ملٹری۔ آپ نے اس دجال رافضی کی گفتگو کو سماعت کر لیا۔ اب آتے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی طرف کہ کسی مسلمان کو کسی دوسرے مسلمان کو حقیر سمجھنا کیسا ہے، یہ فعل حرام ہے، اسلام کے اندر ناپسندیدہ عمل ہے۔ لہٰذا ایسے جو جملے جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں تم سے بہتر نہیں ہوں، یہ عاجزی، انکساری اور تواضع پر محمول ہیں، اور یہی اسلام کا مزاج ہے۔ سب سے پہلے آپ حدیث مبارکہ سنیے، آپ کے سامنے آ رہی ہے مجمع الزوائد، اور باب کا نام ہے فی من احتقر مسلما، کہ اس شخص کا بیان جو کسی مسلمان کو حقیر سمجھے۔ یہ سیدنا واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، المسلم علی المسلم حرام دمہ وعرضہ ومالہ، المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یخذلہ التقوی ہا ہنا، وَأَوْمَا بِيَدِهِ إِلَى الْقَلْبِ وَحَسُبُ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ أَن يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کی جان، عزت، مال دوسرے مسلمان کے لیے قابل احترام ہوتے ہیں۔ مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا، وہ اسے رسوا نہیں کرتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے کی طرف اشارہ فرما کے کیا فرمایا؟ التقوی ہا ہونا، تقوی یہاں پر ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید کیا فرمایا کہ کسی شخص کے لیے برا ہونے کے لیے کافی ہے، من الشر ان یحقر اخاہ المسلم، کہ وہ اپنے دوسرے مسلمان کو حقیر جانے،
یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت ہے کہ کوئی شخص ایسے کلمات نہ بولے کہ وہ دوسرے سے افضل ہے، بہتر ہے اور دوسرا اس سے حقیر ہے. لہٰذا ایسے کلمات، یہ تو اسلام کا مزاج ہے، یہ تواضع ہے کہ کوئی شخص تواضع سے ایسے کلمات کہے اور آپ اس پر پکڑ کر عقیدے کی بنا ڈال دیں، اس پر عقیدے کی بنیاد ڈالیں. یہ سراسر باطل ہے اور اسلام کو نہ سمجھنا ہے، یا اسلام کو سمجھ کر لوگوں تک بددیانتی کے ذریعے دین پہنچانا ہے. یہ اس شخص کا خاصہ ہے. تو لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تواضع، انکساری کا سبق دیا اور اپنے دوسرے مسلمان کو اپنے سے حقیر جاننے سے منع فرمایا. یہی وجہ ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ وَلَسْتُ بِخَيْرِكُمْ، میں تم سے بہتر نہیں ہوں. اب آتے ہیں اصل گفتگو کی طرف. اس شخص نے کتاب الزہد سے یہ روایت پڑھی کہ صدیق اکبر نے فرمایا کہ میں تمہارا خلیفہ بنا دیا گیا ہوں لیکن میں تم سے بہتر نہیں ہوں. اب اس شخص کی بددیانتی دیکھیں، اتنی بڑی بددیانتی آپ نے شاید یہود و نصارہ میں بھی نہ دیکھی ہو جو اس شخص نے کی. اسی کتاب میں اسی حدیث کے ساتھ دوسری حدیث بھی موجود تھی جس کے اندر سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی بیان کردہ ہوئی بات کا مفہوم واضح کر رہے ہیں، مفہوم بیان کر رہے ہیں کہ اس سے مراد ہے کیا اور اس سے کیا نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے. فرماتے ہیں قال سفیان، وہی کتاب الزہد ہے امام ابو داؤد کی، رقم الحدیث 32 ہے. اس نے اسی سے 33 پڑھا، میں 32 پڑھوں سے پچھلی حدیث پڑھا ہوں. قال سفیان بلغنا عن الحسن انه قال بلا والله انا لخيرهم ولكن المؤمن يحزم نفسه. سفیان فرماتے ہیں کہ ہمیں حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات پہنچی کہ اللہ کی قسم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل تھے، لیکن مومن کسر نفسی کرنے والا ہوتا ہے، تواضع کرنے والا ہوتا ہے. یعنی اسی روایت، اسی کتاب میں امام ابو داؤد نے حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اس بات کی وضاحت بھی کر دی کہ یہ قول تواضع پر محمول ہے، لیکن اس شخص نے صرف آدھی بات آپ تک پہنچائی اور جو وہ تواضع والا حوالہ تھا اس کو ہڑپ کر گیا، اس کو نظر انداز کر گیا اور لوگوں تک اس بات کو پہنچنے نہ دیا. یہ اس شخص کے بددیانت ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ آدھی آدھی بات پڑھتا ہے اور لوگوں تک وہ مفہوم اور وہ تشریحات خود ساختہ اخذ کر کے پہنچاتا ہے جو یہ خود چاہتا ہے. اب آپ کے سامنے از کتاب الزہد سے یہ حوالہ آ چکا. اس کے بعد میں دوسری کتاب سے امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ کی، وہاں سے آپ کے سامنے اسی روایت پر گفتگو کر رہا ہوں. امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ جن کا وصال ہے 388 ہجری، اور وہ اپنی کتاب کے اندر کیا فرماتے ہیں؟ فَمَذْهَبُ هَذَا الْقَلَامِ وَطَرِيقُهُ مَذْهَبُ التَّوَاضُعِ وَاعْتِدَادِ وَالتَّبَاعُدِ مِنْ كِبْرِيَاءِ السَّلْطَنَةِ أَنْ يَحْتَزِمُوا أَنفُسَهُمْ. کہتے ہیں کہ یہ طریقہ ہے اہل اللہ کا، یہ مذہب ہے صالحین کا کہ وہ تواضع اختیار کرتے ہیں، خود کو تکبر سے دور رکھتے ہیں اور سلطنت کا جو خمار ہوتا ہے، سلطنت کا جو تکبر ہوتا ہے وہ اس سے خود کو دور رکھتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ اپنے آپ سے عاجزی اور انکساری ظاہر کرتے ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ظاہر ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ لیس لأحد ان یقول انا خیر من یونس بن متی، کہ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میں یونس بن متی سے بہتر ہوں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں وَهُوَ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں سید ولد آدم، آپ تمام بنی آدم کے سردار ہیں، احمرہم و اسودہم، سفید اور سیاہ سب کے آقا و مولا ہیں. لیکن آپ کیا فرما رہے ہیں؟ مجھے کوئی یونس بن متی سے فضیلت نہ دے. فرماتے ہیں اسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو قول ہے کہ میں تم پر خلیفہ بنا دیا گیا ہوں لیکن مجھے کوئی اپنے سے بہتر نہ سمجھے، میں تم جیسا ہوں، یا ولست بخیرکم، میں تم سے بہتر نہیں ہوں. آگے چل کر امام خطابی کیا کہہ رہے ہیں؟ امام حسن بصری کے اسی قول کے حوالے سے قال بلا واللہ انا لخیرہم ولکن المؤمن یحزم نفسہ. امام حسن بصری فرماتے ہیں اللہ کی قسم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل، سب سے بہتر تھے، لیکن مومن تواضع اور کسر نفسی کرنے والا ہوتا ہے. یہ امام خطابی کا حوالہ بھی آ گیا. یہ کتاب الزہد سے امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا. حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی آیا اور اسی قول کو دلیل بنایا امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ نے. اب آتے ہیں تیسری حدیث کے بڑے امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف، جن کا وصال ہے 458 ہجری.
آپ اپنی مشہور کتاب سنن کبریٰ کے اندر کیا فرماتے ہیں؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا الا وانی ولیت علیکم ولست باخیارکم، کہ میں تم پر خلیفہ بنا دیا گیا لیکن میں تم سے بہتر نہیں ہوں۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قال الحسن هو واللہ خیرہم غیر مدافع ولکن المؤمن یحزم نفسہ، کہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قول کے حوالے سے فرمایا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مسئلے کے اندر ان پر کسی قسم کا اختلاف نہیں، بلا اختلاف وہ سب سے افضل تھے، اور مومن کسر نفسی کرنے والا ہوتا ہے، تواضع کرنے والا ہوتا ہے۔ یہ ہوا سنن کبریٰ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ۔ اس کے بعد حافظ ابن کثیر جو اہل سنت کے مشہور امام ہیں، آپ اپنی کتاب البدایہ والنہایہ کے اندر کیا فرماتے ہیں؟ وَلَسْتُ بِخَيْرِكُمْ، صدیق اکبر کا کہنا میں تم سے بہتر نہیں ہوں، من باب الحزم والتواضع فإنهم مجمعون على أنه أفضلهم وخيرهم رضی اللہ عنہم، کہ صدیق اکبر کا کہنا کہ میں تم میں سے سب سے بہتر نہیں ہوں یہ کسر نفسی اور تواضع کے باب سے ہے۔ صحابہ اس بات پر متفق تھے کہ ان میں سب سے افضل ابو بکر صدیق ہیں، سب سے بہتر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ آپ کے سامنے میں نے 4 حوالہ جات سے اس مسئلے کو واضح کر دیا کہ اس دجال لافظی نے جو بات کہی وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بطور تواضع فرمائی تھی، اور تواضع کا کیا مقام ہے وہ میں آپ کو مجمع الزوائد کی روایت سے بتا چکا ہوں۔ یہ اس کا دوسرا سوال یہ تھا کہ اگر وہ بہتر نہیں تھے تو ان کو چاہیے تھا وہ چھوڑ دیتے منصب خلافت، وہ اس منصب سے دستبردار ہو جاتے۔ یاد رکھیے کہ صدیق اکبر اس منصب کے لیے سب سے بہترین تھے، سب سے زیادہ حقدار تھے، اور وہی اس منصب کے اہل تھے۔ اب آ رہی ہے سب سے پہلی گواہی خود مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے، اور اس روایت کو امام حاکم نے بھی صحیح کہا، اور امام ذہبی نے تلخیص میں اس روایت کی صحت کو قبول فرمایا ہے۔ ابو سفیان جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ کے سامنے آ رہی مستدرک روایت کا نمبر ہے 4462، کہ یہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس آئے اور کیا کہنے لگے؟ ما بال حاذ الامر من اقل قریش قلۃ واذلھا ذلۃ یعنی ابا بکر، کہ خدا کی قسم یہ جو سارا معاملہ ہوا کہ قریش کے غریب ترین اور کمزور ترین آدمی کو خلافت سپرد کر دی گئی، اے علی اگر آپ بولیں تو میں گھوڑوں سے اور لوگوں سے میدان کو بھر دوں۔ میں اختصار سے پڑھتا جا رہا ہوں، جو آگے متن ہے میرا بیان کرنے والا میں انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ فقال علی لطالما عادیت الاسلام واہلہ یا ابا سفیان فلم یضرہ شیئا انا وجدنا ابا بکر لہا اہلا، کہ آپ نے ہمیں ابو سفیان تم نے اسلام سے جو طویل دشمنی رکھی اس سے اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، ہم ابو بکر صدیق کو ہی خلافت کا اہل سمجھتے ہیں۔ انا وجدنا ابا بکر لہا اہلا، میں علی کہہ رہا ہوں کہ ابو بکر صدیق ہی اس خلافت کے اہل ہیں۔ اس روایت کو امام ذہبی نے صحیح تسلیم کیا ہے تلخیص کے اندر۔ مولا علی تو ابو بکر صدیق کو حقدار سمجھیں خلافت کا۔ دوسری روایت اس کو امام حاکم نے کہا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجہ، امام ذہبی نے بھی اس کو تلخیص میں صحیح کہا کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے کہا گیا کہ آپ ہمارے لیے اپنا جانشین مقرر نہیں کریں گے؟ قال لعلی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ الا تستخلف علینا، قال ما استخلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاستخلفوا ولكن ان يريد الله بالناس خيرا فسيجمعهم بعدي على خيرهم كما جمعهم بعد نبيهم على خيرهم، هذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجہ۔ مولا علی سے کہا گیا کہ آپ اپنے بعد خلیفہ نامزد نہیں کریں گے۔ مولا علی نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کسی کو جانشین نامزد نہیں کیا۔ روافظ کا جھوٹ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من کنت مولا کہہ کے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا اعلان کیا۔ مولا علی کیا فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ نے کسی کو خلیفہ نامزد نہیں کیا تھا، تو مولا علی فرماتے ہیں میں کسی کو خلیفہ کیسے نامزد کر سکتا ہوں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ نامزد نہیں کیا۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمائے گا،
تو میرے بعد کسی بہتر شخص پر ان کو متفق فرما دے گا، جیسا کہ رسول اللہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو سب سے بہترین شخص پر جمع کر دیا تھا۔ وہ سب سے بہترین شخص کون تھا؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مولا علی کہیں وہ سب سے بہترین تھے، اور محدثین کہیں یہ بطور تواضع ہے، صحابہ جانتے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بہترین ہے۔ مولا علی کہیں وہ خلافت کے حقدار تھے، صدیق اکبر عاجزی سے کہیں کہ میں اس منصب کا حقدار نہیں، تو یہ تو ان کی عاجزی تھی، انکساری تھی، جیسا کہ اہل سنت کے محدثین نے ان کے اس قول سے مفہوم اخذ کر کے بتایا۔ لیکن اس دجال رافضی کا قبا سفید رہتا ہے، اور اس دجال رافضی کی تشریحات، تعبیرات خود ساختہ ہے۔ اہل سنت کی کسی معتبر شخصیت سے اپنے بیان کردہ مفہوم کو یہ ثابت نہیں کر سکتا، صرف روایتیں ہماری کتاب سے پڑھتا ہے، معنی مفاہیم کے اندر اتنی بددیانتی کا یہ ثبوت دیتا ہے کہ الامان والحفیظ۔ اس کے بعد تیسری بڑی گواہی اہل بیت سے لا رہا ہوں، یہ بھی اسی کتاب سے، امام ذہبی نے بھی اس روایت کو بھی صحیح کہا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں قال ولینا ابو بکر فکان خیر خلیفۃ اللہ، ابو بکر کو ہمارا امیر بنایا گیا، یہ اللہ تعالیٰ کے بہترین خلیفہ ثابت ہوئے۔ وَأَرْحَمَهُ بِنَا وَأَحْنَاهُ عَلَيْنَا، وہ ہم پر سب سے زیادہ رحم کرنے والے اور ہم سے ہمارا سب سے زیادہ خیال رکھنے والے تھے، بہترین خلیفہ ثابت ہوئے۔ مولا علی کہیں بہترین ہیں، امام جعفر صادق کہیں بہترین ہیں۔ امام ذہبی تلخیص میں ان دونوں روایت کی صحت کا اقرار کریں، اور ابو سفیان سے گفتگو، رضی اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتے ہوئے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرمائیں، کہیں کہ انا وجدنا ابا بکر لہا اہلا، ہم ابو بکر صدیق کو اس منصب کا اہل سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد اب کون سی بات رہے گی کہ دو گواہیاں مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے آئیں، اور ایک گواہی امام جعفر صادق نے دے دی کہ صدیق اکبر بہترین اور افضل ترین شخصیت تھے۔ اس کے بعد اس نے وہ شیطان والی بات کہی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا شیطان مجھ پر عارض ہو جاتا ہے، تو کیا خلیفہ ایسا ہوتا ہے؟ تو آپ کے سامنے اب روافظ کی اپنی مشہور کتاب صحیفہ کاملہ، اس کو صحیفہ سجادیہ سے بھی کہا جاتا ہے، اور یاد رکھیے یہ اس کو الہامی کتاب مانتے ہیں، الہامی کتاب ہے، اور یہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے متعلق روافظ کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ معصوم ہیں، اور اہل بیت کے آئمہ میں ان کا شمار انفرادی طور پر کیا جاتا ہے، وہ اپنی عظمت اور رفت کے لحاظ سے اہل بیت کے اماموں میں اپنی پہچان آپ رکھتے ہیں۔ اب آپ کے سامنے آ رہا ہے صحیفہ کاملہ یعنی صحیفہ سجادیہ کا حوالہ، اور یہ 32ویں دعا ہے ان کی کہ وَقَانَ مِن دُعَائِهِ علیہ السلام بعد الفراغ من صلاة اللیل نفسہ فی الاعتراف بالذنب، اعتراف گناہ کے سلسلے میں امام زین العابدین کی دعا جسے نماز شب کے بعد پڑھتے تھے۔ یہ امام زین العابدین کی دعا ہے، 32ویں دعا ہے، اب آپ کے سامنے آ رہی ہے، حوالہ آپ کے سامنے ہے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ یہ معصوم ہیں روافظ کے عقیدے کے مطابق۔ الحمدللہ ہم صحابہ کو بھی معصوم نہیں سمجھتے، اگر انہوں نے ایسی بات کہہ دی، پہلی بات تو عاجزی انکساری سے کہی، اور ویسے بھی ہر شخص پر اللہ تعالیٰ نے ایک شیطان کو مسلط کر رکھا ہے جس کو کریم کہا جاتا ہے، ہم اس بات کا انکار نہیں کرتے، لیکن جو معصوم ہیں روافظ کے عقیدے کے مطابق، یہ رافضیوں کی اپنی معتبر کتاب جس کو یہ آسمانی صحیفے سے تعبیر کرتے ہیں، اس کی 32ویں دعا ہے۔ امام زین العابدین کیا فرماتے ہیں؟ قد ملک الشیطان عنانی فی سوء الظن وضعف الیقین فانا اشکو سوء مجاورتہ لی وطاعت نفسی لہو واستعصمک من ملکتہ، فرماتے ہیں کہ بدگمانی اور کمزور یقین کے سلسلے میں میری لگام، میری باغ شیطان کے ہاتھ میں ہے۔ امام زین العابدین فرما رہے ہیں کہ میری لگام بدگمانی اور کمزوری یقین کے سلسلے میں شیطان کے ہاتھ میں ہے، اس لیے میں اس کی بد ہمسائیگی اور اپنے نفس کی فرما برداری کا شکوہ کرتا ہوں، اور اس کے تسلط سے تیرے دامن میں حفظ و نگہداشت کا طالب ہوں۔ یہاں پر تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ میری لگام ہے ہی شیطان کے ہاتھ میں۔ اب امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ رافضی کیا یہاں پر بکواس کرے گا، ان کی ذات والا صفات پر کیا اعتراض لائے گا؟ اور یہ ایسے جملے جو ہوتے ہیں یہ عاجزی اور انکساری کے لیے ہوتے ہیں، ہم بھی یہ مانتے ہیں کہ عاجزی انکساری کے لیے کہا گیا، لیکن اس نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو ایک غلط رنگ میں پیش کرنے کی کوشش کی، تو بطور الزام مجھے ان کی کتاب سے ایک ایسا حوالہ دینا پڑا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور دعا اسی کتاب کے اندر سے میں پڑھ رہا ہوں، اور یہ دعا بھی
اسی صحیفہ سجادیہ صحیفہ کاملہ کے اندر ہے، اور یہ دعا ہے روز عرفہ کی۔ وَقَانَ مِن دُعَائِهِ علیہ الصلاۃ فی یوم عرفہ، یوم عرفہ جو امام زین العابدین نے دعا کی، آپ فرماتے ہیں ان الذی استخفى من عبادک وبارزک ان الذی حاب عبادک وامنک ان الذی لم یرحب سطوتک ولم یخف بأسک، فرماتے ہیں کہ میں وہ ہوں، امام زین العابدین کہہ رہے ہیں، جو تیرے بندوں سے ڈرتا ہے لیکن تجھ سے نہیں ڈرتا۔ اے اللہ میں تیرے بندوں سے ڈرتا ہوں لیکن تجھ سے نہیں ڈرتا۔ یہ الفاظ امام زین العابدین نے حقیقت پر مبنی بات کہی ہے یا عاجزی اور انکساری سے بات کہی ہے۔ میں وہ ہوں جو تیری ہیبت سے ہراساں ہوں، تیرے عذاب سے خوف زدہ نہ ہوا، جو تیری ہیبت سے ہراساں بھی نہیں ہوں، تیرے عذاب سے بھی خوف زدہ نہیں ہوں۔ کیا یہ جملہ کفر نہیں ہے کہ اللہ کو کہنا میں تجھ سے خوف نہیں محسوس کرتا، میں لوگوں سے ڈرتا ہوں لیکن تجھ سے نہیں ڈرتا؟ اگر یہ کفر نہیں ہے تو اس کی تعویل یہی ہے کہ یہ بطور عاجزی انکساری آپ نے فرمایا، ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ بطور عاجزی اور انکساری ایسے جملے کہے جاتے ہیں۔ صدیق اکبر نے کہا میں غلط کام کروں تو میرا ساتھ دینا، اگر غلط کام کروں تو مجھے چھوڑ دینا، اور اگر صحیح کام کروں تو میرا ساتھ دینا۔ تو اس طرح کی بات تو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے بھی منقول ہے۔ یہ اب آپ کے سامنے نہج البلاغہ آ رہی ہے۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو تو آپ بلا فصل امام سمجھتے ہیں اور خلافت بلا فصل کا حقدار سمجھتے ہیں۔ اب آپ سے سوال ہے، کیا ایسی بات کرنے والا شخص خلافت کا حقدار ہو سکتا ہے، وہ بھی خلافت بلا فصل؟ آپ نے جو سوال صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اٹھایا، وہی سوال کوئی شخص آپ کی بات کو دلیل بنا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی اٹھا سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ نہج البلاغہ خطبات ہے، اور آپ کا خطبہ نمبر 214 ہے جو آپ نے صفین کے مقام پر دیا۔ آپ فرماتے ہیں فَلَا تَقْفُ عَن مَقَالَةٍ بِحَقٍ أَوْ مَشُورَةٍ بِعَدْلٍ فَإِنِّي لَسْتُ فِي نَفْسِي بِفَوْقِ أَنْ أُخْطِيَ وَلَا آمَنُ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِي، کہ تم اپنے آپ کو حق بات کہنے سے اور عدل کا مشورہ دینے سے مت روکو، کیونکہ میں اپنے آپ کو اس بات سے بالا تر نہیں سمجھتا کہ خطا کروں، یعنی مجھ سے خطا کا صدور ممکن ہے، اور نہ اپنے کسی کام کو لغزش سے محفوظ سمجھتا ہوں۔ غلطی بھی کر سکتا ہوں، خطا بھی کر سکتا ہوں، لغزش بھی کر سکتا ہوں۔ بتائیے کیا معصوم امام ایسا ہوتا ہے؟ آپ کی تعریف یہ ہے کہ ایسی بات کہنے والا منصب خلافت کا حقدار نہیں، تو پھر مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ یہ باتیں تو میں نے بطور الزام پیش کر دی، ویسے تو مسئلہ میں نے کتاب الزہد سے ہی ختم کر دیا تھا کہ صدیق اکبر کا یہ کہنا بطور عاجزی و انکساری ہے۔ مولا علی نے فرمایا وہ بہترین تھے اور خلافت کے حقدار تھے۔ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ بہترین خلیفہ تھے اور ہمارے لیے بڑے رحم دل تھے، ہمارے لیے اچھے تھے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میری لگام تو شیطان کے ہاتھ میں ہے، اور اس کے باوجود آپ ان کو معصوم سمجھتے ہیں۔ ان کی شان اور عرفہ اور رفت کے سامنے ایسی باتوں کو آپ عاجزی اور انکساری کی تعویل کے ساتھ قبول کرتے ہیں۔ ایسے ہی مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا یہ قول نہج البلاغہ سے میں نے آپ کے سامنے پڑھا۔ امید ہے کہ یہ مسئلہ ہمارے سامعین پر واضح ہو گیا ہوگا کہ ایسی گفتگو کو اس نے کیسے غلط رنگ کے ساتھ پیش کیا۔ اللہ تعالی ہمیں روافظ کے شر سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔